یہی وہ زمین ہے اور یہی قبیلہ بنی اسد ہے جس وقت 10 محرم گزری، 11 محرم گزری، 12 محرم آئی ہے، کچھ جگہ پہ 12 محرم ہے، کچھ جگہ 13 محرم ہے۔ بہرحال جب قافلہ یہاں سے رخصت ہو چکا، جب یہاں بیابان میں کوئی موجود نہیں تھا، جب یہاں سر بریدہ لاشیں کربلا کے میدان میں بکھرے ہوئے تھے اور کوئی ان کو کفن دینے والا نہیں تھا، کوئی انہیں دفن کرنے والا نہیں تھا، تو اس موقع پر اپنے گھر میں ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے قبیلہ بنی اسد کے لوگ، اپنے گھر میں ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم گئے دفنانے کے لیے تو ابن زیاد کا لشکر آ کے ہمیں قتل کر دے گا۔ جب عورتوں نے یہ دیکھا کہ مرد بزدلی سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے سروں پہ چادریں ڈالی، بیلچے اور کدال اٹھائے اور گھر سے نکلی کہ ہم سید الشہداء کو دفن کریں گے۔ جب مردوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تو کہا کہ تم میں تو غیرت نہیں ہے، تم میں تو حمیت نہیں ہے، مگر ہم سے بھی وصیت کی تھی امام حسین نے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں، تم گھروں میں بیٹھو، ہم یہ فریضہ انجام دے دیں گے۔ جب مردوں نے یہ دیکھا کہ اب عورتیں جا رہی ہیں تو اب ان میں غیرت آئی، اس لیے کہ دونوں طرف موت ہے۔ اگر جا کے دفناتے ہیں تو ابن زیاد کے لشکر کا ڈر ہے، اور اگر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو غیرت اور حمیت یہ گوارا نہیں کرتی، اپنی آنکھوں میں، اپنی نظروں میں، اپنی عورتوں کی نظروں میں، اولاد کی نظروں میں مر جائیں گے۔ تو جب یہ دیکھا تو کہا تم گھر میں بیٹھو، ہم جاتے ہیں۔ اب قبیلہ بنی اسد کے مرد آئے بیلچے اور کدال اٹھا کے کہ اب ہم دفناتے ہیں ان شہداء کے لاشوں کو۔ لیکن جس وقت میدان میں آئے تو چاروں طرف دیکھا، اب پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جو بھی لاشا ہے اس لاشے پہ سر ہی موجود نہیں ہے۔ ارے پہچانے تو کیسے پہچانے کہ کون سا کس کا لاشا ہے؟ اسی حالت میں پریشان تھے کہ دیکھا کہ گوفے کی طرف سے گرد و غبار اٹھنا شروع ہوا، سمجھے کہ ابن زیاد کا لشکر آ رہا ہے۔ تلواریں نکال لی، ڈر کے نہیں بھاگے، تلواریں نکال لی، کیا مقابلہ کریں گے، اب تو کچھ بھی ہو فرزند رسول کو دفنا کے جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب گرد و غبار چھٹنا شروع ہوا تو انہیں دکھائی دیا کہ یہ کوئی لشکر نہیں ہے، یہ تو ایک سوار ہے جو چلا آ رہا ہے، اور عجیب سوار ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، عجیب سوار ہے۔ اب جب وہ سوار قریب آیا، اعجاز امامت سے گلے کا توق، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں علیحدہ ہوئی، مگر سید سجاد کے چہرے کے دیکھ کے کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ یہ ہے کون۔ ارے پہچانے کیسے؟ سب نے جب روز عاشور سے پہلے دیکھا تھا تو سید سجاد ایک جوان تھا، چہرے پہ جوانی کی بشاشت تھی، بال سیاہ تھے، ریشیں مبارک سیاہ تھی، چہرے پہ مسرت و توانائی تھی، شادمانی تھی۔ ارے اب تو یہ حال ہے کہ ایک لاغر بیمار ہے جس کے بال اب سیاہ نہیں ہے، سفید ہو چکے ہیں، ریشیں مبارک سفید ہو چکی ہے، اور صعوبتوں کی وجہ سے چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرتے چلے جاؤ، میں بتاتا جاتا ہوں کون سا کس کا لاشا ہے۔ ایک لاشے کو پہچانواتے ہوئے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، ارے یہ انو محمد کے لاشے ہے، یہ ٹکڑے لاشا قاسم کا لاشا ہے، ارے یہ علی اکبر کا لاشا ہے، یہ